الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ کلمے نال نہاتی دھوتی تے کلمے نال ویائی ہو کلمے نال نہاتی دھوتی ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے سبحان اللہ آپ جانتے ہیں نا اگر ہم کچھ کہیں تو ہمیں اپنی بات اپنے دعوے کو پروف کرنے کے لیے اس کی دلیل دینی پڑتی ہے جیسے کہ رات کی دلیل اندھیرا ہے صبح کی دلیل سویرا ہے سبحان اللہ تو حضرات ذی وقار پھول کی دلیل خوشبو ہے اور عاشقوں کی دلیل مصطفیٰ کریم سے محبت ہے تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ کلمے نال نہاتی دھوتی تے کلمے نال ویائی ہوں تے کلمے میرا پڑیا جنازہ تے کلمہ گور سہائی ہوں تے کلمے نال بہشتی جانا سبحان اللہ کلمے نال بہشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی ہوں جدہ مرشد کلمہ پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں سبحان اللہ جد پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں تمام تعریف و توصیف اس ذات کبریا کے لیے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور درود لا محدود بلکہ یوں کہوں حدوں بے حد درود حضور آقا دو جہان وجہ تخلیق کائنات معصوم آمنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد بانی محفل خلیفہ سلطان العارفین خلیفہ شہزاد سلطانی سروری قادری ان کے برادران کرام اور خلیفہ سلطان العارفین خلیفہ شبیر شاہ سلطانی سروری قادری صاحب اور کوٹھرا کی غیور عوام السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں پہ مہمانان ذی وقار وہ بھی حضور سے عشق کی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور میرے نبی سے تمام عشاق حضور کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں حضرات ذی وقار وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور مل کے پڑھ لیجئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے
فلک کے نظاروں، وہ فلک کے نظارے، وہ زمین کے بہاریں، وہ سب میرے مصطفیٰ کی غلامی میں۔ سبحان اللہ، حضرات ذی وقار، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے درمیان میں نے اپنی دلیل بھیج دی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے لیے دلیل بنا کے بھیجا۔ اللہ تو نے دعویٰ کیا کیا؟ کہا اے حضرت انسان تو نے دیکھا نہیں میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ ہے اور اس کی دلیل محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار جب حضور آئے نا، میں نے کہا نا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، اور خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ حضرات ذی وقار ایسے نہیں شاعر نے کہا، یہ حضرت انسان شاہ جی جو خود شناس نہیں تھا وہ خدا شناس کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت انسان حضور کے آنے سے پہلے، حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے کعبے میں ننگا طواف کیا کرتا تھا۔ یہی حضرت انسان کعبے میں بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یہی حضرت انسان کعبے میں تالیاں مارا کرتا تھا۔ یہی حضرت انسان کعبے میں سیٹیاں مارا کرتا تھا۔ لیکن خدا کی قسم جب مصطفیٰ آ گئے تو اندھیروں کو اجالا مل گیا۔ جب مصطفیٰ کریم آ گئے تو ماؤں کو عزت مل گئی۔ میرے مصطفیٰ آ گئے تو اللہ نے باپ کو رتبہ عطا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ آ گئے تو خدا کی قسم زمانوں کو اجالے مل گئے۔ اللہ یا رسول اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے یا علی تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے ایسے نہیں، ہر زبان سے آج وہ خوبصورت ساتیں جو کوٹ ہرا کی غریور عوام کو ملی ہے، ہم دربار عالیہ حضرت سلطان باہو سے باہو کا فیض دینے آئے ہیں۔ یہ فیض لے کے آئے ہیں کہ جب تم تاجدار ختم نبوت پہ زندہ باد کہو گے تو پھر رب تمہیں زندہ باد کر دے گا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضور کی ولادت ہوئی نا، حضور آ گئے۔ اللہ کہیں پہ محبوب کو دلیل بنا کے بھیجتا ہے، کہیں پہ اللہ والضحیٰ کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، کہیں پہ میرا رب مومنوں پہ احسان کرتا ہے کہ مومنوں میں نے تم میں زندگی بخش دی، میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، آنکھوں میں نور دیا، دھڑکنے کے لیے دل دیا، چلنے کے لیے قدم دیے۔ لیکن رب فرماتا ہے میں نے سب کچھ دیا، ہر بار بھی دیا، عزت رزق بھی دی، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب بات آئی نا آمنہ کے لال کی، سبحان اللہ، جب بات آئی عبداللہ کے ہاتھوں والے کی، رب فرماتا ہے مومنوں میں تم پہ احسان فرماتا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ پھر کیوں نہ کہیں حضور آ گئے ہیں، جھوم کے پڑھ لیجئے، آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جب آقا کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو حضرت ذی وقار حضرت ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی قبر کے پاس سے گزر خواب میں آیا، میں نے پوچھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو ابو جہل کہتا ہے، ابو لہب کہتا ہے کہ میرے آگے بھی آگ ہے، میرے پیچھے بھی آگ ہے۔ ابو لہب کیا کہتا ہے؟ میرے آگے بھی آگ ہے، میرے پیچھے بھی آگ ہے، میرے دائیں بھی آگ ہے، میرے بائیں بھی آگ ہے۔ تو پتہ چلا جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں ان کو صرف آگ ہی تو ملتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ آگ ہی کے قابل رہ جاتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت ذی وقار وہ آگ بھی انہیں قبول نہیں کرتی، لیکن رب کا حکم ہے جلانا بھی تو ہے نا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا نبی کے گستاخ ہمیشہ آگ کے قابل رہتے ہیں، تو حضرت ذی وقار آگ بھی انہیں اپنے قابل نہیں سمجھتی۔ خیر اب وہ کہتا ہے میرے آگے بھی آگ ہے، پیچھے بھی آگ ہے، دائیں بھی آگ ہے، بائیں بھی آگ ہے، لیکن ہاں جب سوموار کا دن آتا ہے، سبحان اللہ۔ سوموار کو کیا ہوا؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اب سوموار کو ابو لہب کہتا ہے کہ ایک لونڈی آئی، اس کا نام سویبہ تھا، آ کے کہتی ہے مجھے اللہ نے بھتیجا دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے انگلی کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کیا نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے میں نے کہا خوشی آئی ہے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب کہتا ہے جب سوموار کا دن آتا ہے، جس انگلی سے میں نے اس لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے اور اس کو میں چوستا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے غلاموں، اگر نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر منکرین بھی لونڈی آزاد کر دیتے ہیں تو نبی کے غلاموں اللہ نے تو تمہیں حضور کا امتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے۔ حضرت ذی وقار میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں میرا میلاد منایا جاتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ میلاد منا رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، حضرات آپ کے درمیان رب کے فرشتے بھی موجود ہیں۔ بے شک۔ آج وہ بھی اللہ کو سبحان آپ کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذی وقار میرے نبی کو یہ میلاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے نا درود و سلام پڑھو، حضرات یاد رکھیے گا حدیث پاک ہے 70,000 فرشتے فجر کے وقت اور 70,000 فرشتے عصر کے وقت، تو پتہ چلا یومیہ 1,40,000 فرشتے حضور کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، پتی پتی پھول پھول، یا رسول بولے بولے پتی پتی پھول پھول، خلیفہ صاحب نے پتی اور ان پتی کے بھائیوں نے پھول آپ کے لیے لنگر کا خوبصورت ہر سال کی طرح انتظام کیا، فکر نہیں کرنی۔ آپ ذرا زور لگا کے بولیں گے اللہ رحمت فرمائے گا۔ پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا پتی پتی پھول پھول، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم
अपने नबी के دیوانے अख दा तारा दिल दा चैन یا حسن یا حسین अख दा तारा दिल दा चैन یا حسن یا حسین अख दा तारा दिल दा चैन یا حسن یا حسین अख दा तारा दिल दा चैन یا حسن یا حسین अरे हैदरी حضرت ذیوقار نبی پر درود و سلام پڑھنے والوں، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے فجر کے وقت، 70,000 فرشتے عصر کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک دفعہ آ جائے، جو ایک دفعہ آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ حضرت انسان، اللہ نے تجھے کتنا خوش نصیب بنایا ہے۔ بے شک ابھی خلیفہ صاحب کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، بھائی، سارے فیملی ابھی حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ ابھی یہ ہستی حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ ارے کیسی بات ہے کہ ادھر تم التجا کرتے ہو، ادھر رب تمہیں اپنے گھر بلا کر۔ سبحان اللہ جیسا قریب نہیں ہو سکتا۔ نبی کے امتی ہو، میں نے تمہیں بتایا حضرت انسان جو خود شناس نہیں تھا وہ خدا شناس کیا ہوتا۔ بے شک حضور نبی پاک تشریف فرمائے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آ رہے۔ سبحان اللہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا نا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا۔ بے شک اب حضور بیٹھے ہیں، صحابی رسول ایڑیاں اٹھا اٹھا کر آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، ایڑیاں اٹھا کے آ رہا ہے، بات کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میرے پاؤں کے نیچے کو کیڑی آ کے مر نہ جائے اس لیے ایڑیاں اٹھا کے چال۔ سبحان اللہ یہ وہی انسان ہے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ بے شک اب حضور نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اسلام میں آئے اس سے پہلے آپ کا کیا مقام تھا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آقا جی میں ایک تاجر تھا، میری بیگم حمل سے تھی، میرے گھر اولاد پیدا ہونے والی تھی، اب میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا اور اگر بیٹی ہو تو اسے مار دینا۔ اللہ اور جب یا رسول اللہ میں کچھ تجارت کر کے کچھ سالوں بعد واپس آیا، میں نے اپنے دروازے پہ دستک دی تو ایک ننھی سی بچی دروازہ کھولتی ہے، مجھے پیار سے دیکھتی ہے، کہتی ہے بابا گھر آ گئے۔ سبحان اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا دل سخت تھا، یا رسول اللہ مجھے اس کا وہ مسکرانے والا چہرہ، وہ ہاتھوں کو پھیلانا، وہ بابا گھر آنا کچھ اثر نہیں کیا۔ میں غصے سے اپنی بیگم کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا تھا اگر بیٹا ہو تو رکھ لینا، بیٹی ہو تو مار دینا، اور تو نے پھر بیٹی کو اتنا بڑا کر دیا۔ کہا غصے میں آیا، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں اوزار لے کر چلا گیا، اپنے اوزاروں کے ساتھ، کڑی دھوپ ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، میں وہاں پہ قبر کھود رہا ہوں اور وہ بچی میرے پاس آ کے کہتی ہے بابا آپ کو پسینہ آیا، پانی تو پی لو، سبحان اللہ بابا آپ تھک گئے ہو، بابا آرام تو کر لو، لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کی کچھ بھی نہ سنی، میں نے اس بچی کو قبر میں اتارا، وہ ہاتھوں کو پھیلائے، کہہ رہی تھی بابا مجھے یہاں اکیلا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے اس قبر پہ مٹی ڈال دی، اسے زندہ درگور کر دیا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے، جب سے آپ کا امتی بنا ہوں، اب مجھے ایک چونٹی کو مارنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ کے امتیوں کی شان، سبحان اللہ یہ میرے مصطفیٰ کے امتیوں کو مقام ملا، اور یہ ملا کب؟
جب رسول اللہ تشریف لے آئے. سبحان اللہ. صاحب فرماتے ہیں نا کہ جو کوئی جس کا عاشق ہو بے شک. گل اسے دی کرتا 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس نے مردہ. ارے اگر ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, ہمارے سجود ایسے نہیں ہیں, ہمارے قیام ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جنتی ہیں, اگر ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو خدا کی قسم سے رسول اللہ کی محبت میں کریں گے. سبحان اللہ. تیزی بکار آپ کو پتہ ہے جب اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا میزان پر, نیکیاں جب کم ہو جائیں گی, گناہ بڑھ جائیں گے, تو اس وقت ایک پرچی جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا پلڑے میں ڈال دی جائے گی. سبحان اللہ. جی یہ کیا ہے؟ فرمایا او بندے یہ وہ درود ہے جس نے تجھ کو بچا لیا ہے. یہ وہ درود و سلام کی پرچی ہے جو تو دنیا میں مجھ پہ پڑھا کرتا تھا. اس درود کی پرچی میں میزان پہ جب جائے گی تو اس وقت تمہارا ثواب بڑھ جائے گا اور گناہ کم ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضور سے عشق, صحابہ کا عشق پوچھتے ہو. آج ہمارے ایمان کتنے ناقص ہو گئے. آج اعمال کے ہم کس تانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ہمیں اپنے نبی کے جشن کے لیے دلیلیں دینی پڑتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے. حضرات حضور سے عشق جو صحابہ نے کیا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بے شک. پوچھتے ہو کیا صحابہ نے عشق کیا؟ ارے پوچھو نا سیدنا ابو بکر صدیق سے. سبحان اللہ. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے پسندیدہ عمل کیا ہے تو کہا کہ چہرہ رسول اللہ کا ہو, آنکھیں صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. کہا آپ کا اور پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا مجلس رسول اللہ کی ہو اور سامنے صدیق اکبر بیٹھا ہو. سبحان اللہ. کیا حضرت آپ کا اور خوبصورت پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کہا مال صدیق اکبر کا ہو اور ذات رسول اللہ کی ہو. سبحان اللہ. کہ ایک صحابی تھے آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا بازار میں, تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ یہ گھوڑا بھئی مجھے بیچ دو. سودا طے ہو گیا اور حضور نے فرمایا اچھا تو ادھر رک, میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں. اب حضور قیمت لینے گئے, پیچھے سے ایک شخص اور آیا, اس نے اس کو گھوڑے کے زیادہ دام دیے, تو اس شخص نے وہ گھوڑا دوسرے شخص کو بیچ دیا. اتنی دیر میں حضور تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو حضور نے کہا سودا میرے ساتھ کرتا ہے اور دے اس کو دیا ہے. وہ کہنے لگا کہ میں نے تو آپ سے سودا کیا ہی نہیں ہے. کتنا کم بخت تھا, بے شک. اور نبی سے سودا کر کے تو دیکھتا. بے شک. کہتا ہے میں نے تو آپ سے سودا کیا ہی نہیں. کہنے لگا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں, اسلام میں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی گواہ موجود ہے جس نے آپ کا میرا سودا ہوتے دیکھا ہو؟ اگر دیکھا ہے تو گھوڑا آپ کا ہے, نہیں تو میں نے دوسرے کو فروخت کر دیا ہے. حضور کے صحابی حضرت خزیمہ اٹھے, کہا یا رسول اللہ سودا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ سودا میں نے ہوتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اب وہ گھوڑا اسے دینا پڑا. اب دیکھ کے جب چلا گیا, میرے نبی نے پوچھا خزیمہ تو تو تھا ہی نہیں, خزیمہ تو تو تھا ہی نہیں, تو نے پھر بھی یہ گواہی دی کہ میں نے گھوڑا خریدا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا گھوڑا خریدا, تو پھر یا رسول اللہ آپ نے خریدا. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, میں نے رب کو نہیں دیکھا, میں نے مانا اللہ ایک ہے. آپ نے کہا میں اللہ کا محبوب نبی ہوں, میں نے مانا میں آپ نبی ہیں. تو یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. پتے پتے پھول پھول, پتے پتے پھول پھول,
ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے ہم تو غلام اپنا یہ رسول انداز، میں ہم تو اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا خدا رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا اللہ، میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ذی وقار یاد رکھیں، وہ رب کی وحدانیت کا سبق، وہ حضور کا عشق۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بات کو سمجھا کریں، آپ نعتیں بھی سنتے ہیں، تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن آپ حاصل کیا کر کے جاتے ہیں؟ اب آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی کے میلاد کے لیے چن لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اس میلاد میں آ بھی گئے ہیں۔ اب اگلا فیز جو ہے، جو رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں، کیا آپ ان رحمتوں کو سمیٹتے بھی ہیں؟ کیا آپ ان رحمتوں کو سمیٹتے بھی ہیں؟ یا وہ رحمتیں تو نازل ہوتی ہیں اور آپ ان رحمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قدر جب بھی مجلس میں بیٹھے، بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھے تو کچھ حاصل کر کے جائیں، اور اگر آپ بے نمازی ہیں تو آج آپ یہ یہاں سے یقین کے ساتھ اٹھیں کہ میں نبی کے میلاد سے جا رہا ہوں، میں بے نمازی نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں بتا رہا تھا کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر وقت سبحان اللہ کہا کرو۔ جب بھی کوئی چیز دیکھو نا، شکر ادا کرنا سیکھو، اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے خلیفہ صاحب، تو ایک شخص رستے میں ملا۔ اب اس بات کو نا آپ لوگوں نے اپنے دامن کے ساتھ باندھ کے جانا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں بہت اہم جگہ دینی ہے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے جا رہے، ایک شخص ملا، کہنے لگا اے موسیٰ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کو کہنا اللہ آپ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اب ضرورت نہیں ہے، میرا رزق روک دو، اب مجھے اور نہیں چاہیے، میرے لیے بہت ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر 2 احد کے پہاڑ سونے 2 احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر انسان کو مل جائے نا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر کوئی چیز اس کا پیٹ بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ حضرات اب کہنے لگا میرے پاس بڑا رزق آ گیا، اللہ کو کہو مجھے نہیں ضرورت، میرا رزق روک دو۔ تھوڑی دور گئے، ایک شخص اور ملا، کہا میرے پاس رزق نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میرے پاس رزق نہیں ہے، اللہ سے کہیں کہ میرا رزق کھول دے۔ ایک نے کہا اللہ کو رزق بند کر دے، بہت آ گیا، اور دوسرے نے کہا اللہ سے کہنا میرا رزق کھول دے۔ تو پتا چلا وسیلہ بڑا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلام الہی کے لیے، وہ کلام الہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ پتہ چلا مسلمان کی پہلی حجت قرآن، دوسری حدیث، تو پتہ چلا کہ ہم اللہ والوں کے پاس ایسے ہی نہیں جاتے۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ اللہ کے آگے ہمارا وسیلہ بن جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، بے شک وہ اللہ والا۔ وہ سلطان العارفین سلطان باہو بارات چلی، رستہ بھول گئے، کہنے لگے حضرت آمد پور جانا ہے۔ میرے باہو نے فرمایا میں تو ایک ہی آمد پور کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضرت آمد پور بس لے چلیں۔ باہو نے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، کلمہ طیب کی ضرب لگائی، سب کو گنبد خضرا دکھا دیا۔ اب جب مدینہ دیکھا، وہ پیارا گنبد خضرا
مناظرہ دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ اللہ والا ہو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہاری رسائی نہ کرا سکتے؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں ہر کے طالب، فارسی میں ہر کے طالب حق بود من حاضرم زا ابتدا تا انتہا یکدم برم طالب پیا طالب پیا طالب پیا تارسان امروز اول با خدا۔ سبحان اللہ آنے والے طالب 3 دفعہ کا آجا آنا تیرا کام ہے، محکم یقین لے کر آنا تیرا کام ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے لجپال پریت نو توڑ، سبحان اللہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، اور جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ سبحان اللہ آج دیکھیں نا خلیفہ سلطان العارفین کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ حضرت سلطان باہو کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، سبحان اللہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے باہو سلطان مرشد کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو ہندو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ اگر جس کے چہرے کو دیکھ کے ہندو کلمہ پڑھ لے، اگر اس کی یہ شان ہے تو جو اس کے نبی ہیں ان کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ اگر یہ حضور کے امت کے اولیاء کی شان ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے کہا، ایک نے کہا بہت ہو گیا اللہ رزق نہیں چاہیے، دوسرے نے کہا اللہ رزق نہیں ہے رزق عطا کر دے۔ اب رب کی بارگاہ میں جب کلیم اللہ پیش ہوئے، کوہ طور پہ جا کے کلام کیا، رب کو کہا اللہ تیرا فلاں بندہ کہتا ہے تو نے بہت عطا کیا ہے، اب بس کر دے، ضرورت نہیں ہے، سنبھالا نہیں جاتا۔ رب نے فرمایا اس کو کہہ دو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ، سبحان اللہ اس کو کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اس کا رزق بند کر دوں گا۔ یا اللہ دوسرا کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، کہا اس کو کہے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، تجھے عطا ہی عطا کر۔ سبحان اللہ تو حضرات ذی وقار اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ نوجوانوں، کوٹ ہرا کی غیور عوام، اگر تم ماں باپ کا ادب نہیں کرتے نا، اگر تم ان کا حکم نہیں مانتے تو پھر مرشد پکڑنے کا، شیخ پکڑنے کا، ہاتھوں پہ بوسہ دینے کا، نذرانے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سلطان صاحب فرماتے ہیں مجھے ایسا مرید نہیں چاہیے، نہ میں ایسے کا شیخ بنوں گا کہ جو اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرتا ہو، ماں باپ کا حکم نہ مانتا ہو۔ ارے یہ بار بار زندگی میں نہیں ملتے، سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ قدر کرنا سیکھو، خدمت کرنا سیکھو، ان سے دعائیں دیا کرو، ان کے قدموں پہ بوسہ دیا کرو، ان کے ہاتھوں پہ بار بار بوسہ دیا کرو، اور ان کو اپنے سے ہمیشہ اعلیٰ جانو، سبحان اللہ اپنے سے ہمیشہ اعلیٰ جانو، بلکہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر جانو۔ یاد رکھنا آج کے دور میں ہم بہت آسانی سے لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور بھئی فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں چوری کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے۔ تو ذرا ہم بھی انسان ہیں، ارے ہم بھی انسان ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو کہ ہم خود کتنے برے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ غیبت نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا جس نے غیبت کی اس نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اللہ حسد کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی مدد کرنا سیکھو، تو خدا کی قسم تمہارے دل کو چین مل جائے گا، تمہارے اندر پوزیٹیوٹی آ جائے گی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ نور آنکھوں میں۔ سبحان اللہ آج انشاءاللہ ہم نے وعدہ کرنا ہے، جو ہم بے نمازی بیٹھے ہیں نا، آج سے ہم نماز شروع کر لیں گے۔ سبحان اللہ ہم جو غیبت کرتے ہیں نا، آج کے بعد ہم نے غیبت نہیں کرنی۔ ہمارے جو دل تنگ ہے نا، ہم نے اس دل کو بڑا کرنا ہے،
کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی ہے، سبحان اللہ، کوئی روتا ہو تو اس کو ہنسا دینا ہے، بے شک، کوئی راستے سے بھٹکا ہو تو اسے راستہ دکھا دینا ہے، اور دعا کرے کہ جس محبت سے خلیفہ صاحب نے حضور کا میلاد سجایا ہے، ان کے والدین جو ابھی عمرہ کی سعادت ادا کر کے آئے ہیں، ان کے دوست احباب، ان کے بھائی جو عمرہ کی سعادت ادا کر کے آئے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم کو بھی بار بار لے کر جائے۔ آمین، اللہ اس خاندان کو یہاں پہ اس علاقے میں رہنے والوں کو خوشیاں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین، یہ وہ پیارے چہرے جو اللہ کا گھر دیکھ کر آئے ہیں، یہ وہ پیاری آنکھیں جو حضور کے روزے کی زیارتیں کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ارے دعا کے لیے کہا کرو، جب بھی کوئی ملے نا، جب بھی کوئی ملے اسے کہا کرو میرے لیے دعا کیا کرو، کوئی پتہ نہیں رب کس کی دعا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حضور کا جشن سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، الف چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی، نفی اسباب تدا پانی ملے ہو، ہر رگے ہر جائی، سبحان اللہ، بوٹی مشک مچایا تی جان پھولن تے آئی، سارے مل کے پڑھو، مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے کامل سنیا حضرت باہو، سبحان اللہ، تیجے بوٹی لائی
درود شریف پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جدوں دا دیوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا اور قادری شراب پی کے بے خود ہوئیاں قادری شراب پی کے بے خود ہوئیاں سینے وچ عشق دا پابڑ بلیا سینے وچ عشق دا پابڑ بلیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا اور شہنشاہیوں کرے دو جگ اندر شہنشاہیوں کرے دو جگ اندر جس کملے لو میرے باہو نے رنگیا جس کملے نو میرے باہو نے رنگیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا اور لج پلی کرو بہو سن ویلا آیا ہے لج پلی کرو بہو سونا ویلا آیا ہے لج پال باہو نو سنیڑا ہو گلیا لج پال باہو نو سنیڑا ہو گلیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا اور میں مسکین اتے کرو لج پالیے میں مسکین اتے کرو لج پالیے واسطہ میں تینوں غوث میرا والا گلیا واسطہ میں تینوں غوث میرا والا گلیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا گل بن گئی مینوں پتہ بھی نہ چلیا جدوں دا دوارا حق باہو دھملیا
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور موسیٰ بولے شجر دے گا وہی اجر وہ ہے محبوب رب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الحمد لک والشکر لک انک حمید مجید اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا مالک یا خالق یا رازق یا ذی الجلال والاکرام جو تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالیٰ درود و سلام پڑھا گیا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب نبی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور کے مائی باپ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما سیدہ عابدہ ساجدہ راشد راقیہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اس کا ثواب خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما امام عالی مقام امام حسن امام حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضرت غوث پاک سرکار حضرت سلطان باہو پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور داتا گنج بخش علی اجمیری پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہ جنہوں نے حضور کا میلاد منایا اور جو حضور کے میلاد میں آئے اللہ ان کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے چلے گئے اللہ تو محرومین کی بخشش فرما اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ان کی قبر حشر کی منزل آسان فرما اللہ اس میلاد کے صدقے سے حق پر رحمت فرما اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے اللہ بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفا عطا کر دے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اللہ جو مصائب میں گھرے مصائب دور فرما میرے پیارے اللہ ہمیں آنے والے برے وقت سے بچا ہمیں حاسد کے حسد سے بچا ہمیں شیطان کے شر سے بچا اللہ خلیفہ سلطان دارفین خلیفہ شہزاد سلطانی اللہ ان کے رزق عزت میں اضافہ فرما اللہ جمشید سلطانی کو اللہ زندگی والا حضور کے میلاد کے صدقے زندگی والا بیٹا عطا فرما اللہ زندگی والا بیٹا عطا فرما اور اللہ سب کو کعبہ بیت اللہ کی حاضری عطا فرما اللہ سب کی جھولیوں کو بھرپور فرما اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما آمین 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 یا اللہ ہم سب کو بار بار بعدب حاضریاں حضور کے در کیا تھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم